بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ 2-3 دن ہوئے ہیں کہ نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے، اور جیسے ہی نیا اسلامی سال اور اس کا پہلا مہینہ محرم آتا ہے تو عام طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل و دماغ میں اور ان کے ذہنوں میں ایک نام تازہ ہو جاتا ہے، اور وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا۔ وہ نام جو علامت بن چکا ہے، جو استعارہ بن چکا ہے، وہ پہچان بن چکا ہے صبر کا، استقامت کی پہچان، صبر کی پہچان، وفا کی پہچان، جرأت کی پہچان، استقامت کی پہچان، باطل کے آگے سینہ سپر ہو جانے کی پہچان، حق پر ڈٹ جانے کی پہچان حسین نام بن چکا ہے۔ عام طور پر محرم کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو کربلا کی بڑی دردناک داستانیں، المناک افسانے عمومی طور پر سنائے جاتے ہیں۔ میرا مزاج عام طور پر اس نوعیت کا نہیں ہے، لیکن آج دل یہ چاہا کہ آج آپ کو میں کربلا لے جاؤں، لیکن کربلا کے میدان سے ہو کر نہیں جانا ہے، ان اسباب پر بات کرنی ہے جن اسباب کی وجہ سے کربلا کے میدان تک سیدنا حسین اور ان کے رفقاء کرام پہنچے تھے۔ اس لیے کہ یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب تک اسباب کا پتہ نہیں ہوگا نتائج کی حقیقت کا صحیح علم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم کربلا ضرور پہنچیں گے، لیکن صرف مقصود کربلا کے میدان تک پہنچنا نہیں ہے، بلکہ ان اسباب سے آپ کو واقف کرانا ہے جن اسباب کی وجہ سے کربلا کا یہ پورا منظرنامہ پیش آیا تھا، اور ان اسباب کو آج آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1400 سال ہو گئے، آج آپ ان اسباب کو کیوں جمع کر رہے ہیں، یہاں ذکر کر رہے ہیں؟ تو ان اسباب کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے، ہم ان اسباب کو آج کے حالات کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوشش کریں گے کہ ان حالات میں کربلا سے پہلے جو اسباب ہوئے تھے، ان اسباب سے آج کے حالات میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے، ہم کون سا طرز عمل ان موجودہ حالات میں اپنا سکتے ہیں۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے یا اس پر پہنچنے کی میں کوشش کروں گا۔ لیکن کربلا کو سمجھنے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کربلا کے واقعے کی سنگینی اور اس کی حساسیت کا اندازہ اس وقت تک ہم کو نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اصل مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے،
وہ اس گھرانے کے چشم چراغ تھے جس گھرانے کے دروازے پر صبح و شام جبرائیل کی آمد ہوا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ کے لخت جگر، حضرت علی کے فرزند دلبند اور میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اور نواسے بھی کیسے، کتنے چہیچے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر انہیں اپنے کندھے پر سوار کیا کرتے تھے، آپ ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، اور جس طرح آدمی کسی عطر وغیرہ کی خوشبو کو سونگھتا ہے، اللہ کے رسول حسن و حسین کے جسم کو ایسے سونگا کرتے تھے۔ بے پناہ محبت تھی اللہ کے رسول کو، اور آپ نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ وہ حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان تک پہنچے تھے۔ کیوں پہنچے تھے؟ کیا وجوہات تھی؟ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تھوڑا سا پس منظر دیکھ لے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، 13 سال آپ کا مکی دور رہا، 10 سالہ مدنی دور رہا، پھر آپ کا وصال ہوا، اور پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ نامزد کیے گئے، منتخب کیے گئے، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر نے نامزد کیا۔ نبوت کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کا جو زمانہ تھا، یہ انتہائی مبارک دور تھا۔ اس دور میں یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور خلافت میں کوئی مسائل نہیں تھے، کوئی فتنے نہیں تھے، کوئی شرنگیزیاں نہیں تھی، کوئی سازشیں نہیں تھی، بہت اچھی طریقے سے ایک مبارک دور چلا جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں اسلام دشمن عناصر نے بظاہر مسلمانوں کے لبادے اوڑھ کر بہت سی اندرونی سازشیں رچنا شروع کی، اور اس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کیے گئے، اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی خلیفہ بنائے گئے۔ پھر یہی قاتلین عثمان حضرت علی کے خلیفہ بنتے ہی حضرت علی سے حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرنے لگے، اور اس کو بہانہ بنا کر حضرت علی کے پورے دور خلافت میں شر انگیزی کرتے رہے، فتنہ انگیزی کرتے رہے، یہاں تک کہ ان بدبختوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور ہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی میدان میں آ گئے تھے، اور حضرت معاویہ کا بھی مطالبہ حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص کا تھا، اور حضرت علی کی حکمت یہ تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے حکومت کا نظم و نسق صحیح طریقے سے منظم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کے اوپر ہاتھ پھیلایا جائے گا، ان کے گریبان تک لے جایا جائے گا۔ لیکن اگر خلافت کی باغ ڈور سنبھالتے ہی خلافت کا کوئی نظم نہ ہو اور ڈائریکٹ قاتلین پر ہاتھ ڈالا جائے تو انتشار اور مسائل کی ایک نئی دکان لگ سکتی تھی۔ حضرت علی اپنی جگہ درست تھے، حضرت علی معاویہ کا اپنا ایک جذباتی لگاؤ تھا حضرت عثمان سے، ان کا اپنا ایک مطالبہ تھا، اور پھر پوری امت جو ہے 2 حصوں میں اس میں تقسیم ہو گئی، اور بہت سے یعنی کہ معرکے بھی ہوئے، مسائل ہوئے، حضرت علی شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور پھر یہ دور چلتا رہا، مختصر سا وقفہ تھا وہ، اور پھر حضرت معاویہ اور
حضرت حسن کا بہت زبردست یعنی کہ معرکہ ہو سکتا تھا، میدان میں اتر گئے، لیکن دیکھیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فراست ایمانی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں، اگر دست و گریباں ہو جاتے ہیں تو خون تو صرف مسلمانوں کا بہہ سکتا ہے۔ حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہو گئے حضرت معاویہ کے حق میں، امت کو انتشار سے بچانے، خوریزی سے بچانے، امت کو نقصان پہنچنے سے بچانے کی خاطر حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ میں بہت مختصر لفظوں میں آپ کو پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر حضرت حسن کے دستبردار ہونے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ پھر متفقہ طور پر خلیفہ منتخب ہو گئے، امیر منتخب ہو گئے۔ اور حضرت امیر معاویہ کی جو امارت کا جو دور تھا وہ دور اسلام کے استحکام کا دور رہا ہے، ابتدائی دور۔ اس میں اسلام کی سرحدیں کافی پھیلی ہے، مضبوط ہوئی ہے، اور بہت سے مغربی علاقے، مشرقی علاقے وہ سب کے سب اسلام کے حدود میں داخل ہوتے چلے گئے۔ نظم و نسق کے بہت ماہر تھے حضرت امیر معاویہ، انتظامی صلاحیت بلا کی حاصل تھی ان کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور یہ نظام بہت اچھے سے چلا جا رہا تھا۔ لیکن پھر ایک مسئلہ پیدا ہوا حضرت امیر معاویہ کے زندگی کے آخری ایام میں۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے 60 ہجری میں، 60 ہجری میں۔ 56 ہجری میں بعض حضرات نے جو ان کے مشیرین تھے، جو ان کے لیگل ایڈوائزر تھے، جس کو آپ آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں، ان کے جو ایڈوائزرز تھے، مشیرین تھے، ان لوگوں نے حضرت معاویہ کو ایک رائے دی کہ کافی انتشار کے بعد یہ ملت اور یہ امت اب کسی قدر مستحکم ہوئی ہے، اب اگر آپ کے بعد کے لیے ابھی سے کسی کو خلیفہ نامزد نہ کیا گیا تو پھر خوریزی ہو سکتی ہے، پھر امت جو ہے منتشر ہو سکتی ہے، پھر مسائل ہو سکتے ہیں۔ امت کو مستحکم رکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی سے اپنے بعد کے لیے کسی کو خلیفہ یا کسی کو امیر، اپنا نائب، ولی عہد بنا دیں۔ اور پھر بعض حضرات نے ولی عہد کا نام بھی ان کو بتا دیا کہ فلاں کو آپ بنا دیجئے۔ چنانچہ جو رائے آئی، جو مشورے آئے، اس کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ نے اپنے لڑکے، اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد منتخب کر دیا۔ اور جتنی ان کی ولایتیں تھی، ولایت مانے آج کی زبان میں اسٹیٹس تھے، بھئی اب بہت بڑا ملک شام پر حکومت کر رہے تھے، اور پورا حجاز بھی ان کے زیر امارت آ چکا تھا۔ شام، عراق، حجاز، یہ سب حضرت امیر معاویہ کی زیر امارت تھے۔ تو جتنی ولایتیں تھی، ریاستیں تھی یا اسٹیٹس تھے آج کی زبان میں، وہاں کے گورنروں کو حضرت امیر معاویہ نے پیغام بھیج دیا کہ ہمارے ولی عہد کے طور پر یزید کے نام پر یزید کے لیے بیعت لی جائے۔ تقریباً تمام ریاستوں میں یا تمام جو علاقے تھے وہاں پر یزید کے لیے بیعت ہونی شروع ہو گئی۔ یہ سلسلہ چل پڑا۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت کے جتنے کبار صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے متفق نہیں تھے، وہ اس رائے سے متفق نہیں تھے۔ ان میں بہت بڑے بڑے صحابہ تھے حجاز کے، دیگر ریاستوں میں تو بیعت ہو گئی تھی یزید کی، حجاز میں اور خاص طور پر مدینے میں، کیونکہ حجاز کی ریاست کا مدینہ جو ہے مرکز تھا، وہاں پر حضرت حسین ابن علی، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ وہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، جنہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ لوگ جو اس وقت کے یعنی کہ کبار صحابہ میں جن کا شمار تھا، ان لوگوں نے جب بیعت سے انکار کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر مدینے کی عوام کیسے بیعت کرتی؟
تو یہاں پر یہ بیعت کا مسئلہ رک گیا. حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جب یہ بیعت لی جانے لگی تو یہ لوگوں نے بیعت نہیں کیے. دیگر ریاستوں میں تو ہو گئی، مدینے میں معاملہ رہ گیا. حضرت معاویہ نے بھی تھوڑا سوچا ہوگا کہ شاید دھیرے دھیرے قابو میں آ جائے گا معاملہ. انہوں نے کوششیں بھی کی ہیں، میں وہ ساری تفصیل آپ کو نہیں سنا رہا ہوں. مدینے کا سفر بھی کیا، عمرے کے لیے آئے تھے تو ایک ایک کو قائل کرنے کی کوشش کی. اب بعض روایتیں ہیں وہ بہت خشک اور رطب روایتیں ہیں، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ بہت سی کون سی روایت مستند ہے، کون سی نہیں ہے، کون سی صحیح ہے، کوئی یقینی طور پر کہا نہیں جا سکتا. یہ تاریخی روایت ہے، کوئی حدیث کا معاملہ تو ہے نہیں، کوئی حدیث کا معاملہ تو ہے ہی نہیں. تو بہت سی باتیں یعنی کہ خشک اور تر اور رطب اور یابس اس میں آئی ہوئی ہے. بعض روایتیں کہتی ہے کہ تلواریں ان کے گردنوں پہ پیچھے کھڑے کر دیا گیا اور دباؤ ڈالا گیا. واللہ اعلم بالصواب. بہرحال حضرت امیر معاویہ نے بھی کوششیں کی اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا معاملہ. لیکن پھر مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا؟ مسئلہ پیدا ہوا سن 60 ہجری سے. 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا، اور امیر معاویہ کا جیسے ہی انتقال ہوا تو چونکہ دیگر ولایتوں میں اسٹیٹس میں یزید کے لیے بیعت ہو چکی تھی، صرف مدینے کے ہی اکابر اور ان کی وجہ سے کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی. تو یزید امیر معاویہ کے بعد فوراً جو ہے وہ امیر بن گیا، اور امیر بنتے ہی اس نے پہلا جو حکم صادر کیا وہ تھا مدینے کے گورنر کے نام پر اس نے جو ہے ایک لیٹر لکھا. مدینے میں جو گورنر تھے ان کے نام، اور لکھا کہ فوراً کسی بھی صورت میں ہر حال یہ خط ملتے ہی حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر ان دونوں کو بلا کر بیعت لے لینا. ان دونوں سے کو بلا کر میرے لیے بیعت لے لینا، اور اگر بیعت نہیں کرے تو کام تمام. اس طریقے کا سخت یعنی کہ حکم نامہ صادر ہوا. کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں گورنر نے حضرت حسین کو پیغام پہنچایا کہ بہت ارجنٹ کام ہے اور آپ کو آنا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے اور ان کے ساتھ رہے ہوئے تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے. فراست ایمانی سے سمجھ گئے. کیا سمجھے؟ کہ کوئی سنگین مسئلہ ہے، شاید معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یہ زبردستی جو ہے کچھ بیعت لینا چاہتے ہیں. پہلے ہی سمجھ گئے. حضرت حسین جب آئے گورنر ہاؤس تو وہاں پر مروان بن حکم بھی موجود تھا جو ذرا سخت مزاج تھا. اس نے جو موجودہ گورنر تھا ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا حسین نے اگر آج بیعت نہیں کی تو تمہارے ہاتھ نہیں آنے والے ہیں، اس لیے ہر حال میں بیعت لینا اور بیعت لیے بغیر جانے نہیں دینا. پہلے ہی کہہ دیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے، اور جیسے ہی آئے تو پھر انہوں نے مطالبہ کیا، بیعت کا مطالبہ کیا. تو دیکھیے کیسی حکمت تھی، کیسی فراست تھی، کیسی بصیرت تھی، کیا دور اندیشی تھی حضرت حسین کی. حضرت حسین نے وہاں واویلا نہیں کیا، شور نہیں مچایا، احتجاج درج نہیں کیا، ہنگامہ نہیں کیا، مقابلہ نہیں کیا، ضد نہیں دکھائی. ضد پر اڑے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ پر غور کیجیے. ضد نہیں دکھائی، ہنگامہ نہیں کیا، انکار نہیں کیا. صورتحال ایسی نہیں تھی کہ اکیلے جو ہے اس معاملے کو یہاں پر سلجھا سکے. تو کیا کہا؟ اس کو کہتے فراست. کہا کہ دیکھو بیعت کا معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرے جیسے شخص کا رات کی تاریکی میں تنہائی میں پوشیدہ حالت میں بیعت کرنا مناسب رہے گا؟ لوگ اس کو غلط سمجھیں گے، چھوی آپ لوگوں کی خراب ہوگی. سب کے سامنے بیعت کروں گا اگر کرنی ہے. اور وہاں سے یہ بول کر نکل گئے. اب یہ لوگ سمجھے کہ شاید بیعت کے موڈ میں ہے، بات بھی صحیح ہے، مگر آپ وہاں سے نکلے. اب آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، اپنے پاس کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا دینی اور ایمانی جذبہ جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے پھر ایسا بھی نشہ چڑھتا ہے، جنون کی طرح نشہ چڑھتا ہے.
رستے میں کوئی مل گیا، رے نماز میں آ رہا نہیں تو، ارے پڑھو بھائی، ایسا انداز ہو جاتا. مگر وہ حکمت رہتی ہے، جذبات کو قابو میں رکھنا، کہاں کب کیسے، یہ سلیقہ بھی ضروری ہے. بہرحال ایک سارا میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ دل نے کہا کہ آج اس کو تازہ کر دیا جائے اور شاید درمیان درمیان میں کچھ پیغام مل جائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ نے دیکھ لیا، بھاپ گئے کہ مطالبہ بھی ہے اور حالات نازک ہے، تو آپ مدینے سے مکہ چلے آئے. حضرت حسین مدینے سے مکہ چلے آئے، اور آپ مکہ آئے تو یہ خبر جو ہے پھیل گئی اطراف میں بھی پوری کہ آپ نے بیعت نہیں کی، اور وہاں سے آپ مکہ روانہ ہو گئے. ادھر کوفہ میں حالات بڑے منتشر تھے. کوفہ جو ہے حضرت علی کے دور میں مدینہ دارالسلطنت رہا کرتا تھا، حضرت عمر کا حضرت عثمان کے دور تک بھی خلافت کا مرکز مدینہ تھا. کیپٹل، پولیٹیکل کیپٹل، سیاسی مرکز مدینہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے، حضرت ابوبکر، عمر و عثمان، ان کا بھی زمانے خلافت میں مرکز وہی تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور آپ کی روضے کے احترام اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے جو آپ کو مناسب لگی تھی، آپ نے اپنا مرکز جو سیاسی مرکز جو تھا اس کو وہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا تھا. ادھر تو حضرت حسین مکہ سے مدینے سے مکہ چلے گئے، اور ادھر کوفہ میں حالات بڑے تتر بتر تھے. وہاں سے حضرت حسین کو خطوط آنا شروع ہوئے، 10-20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں خطوط مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے مکے میں کوفہ والوں کے. اور خطوط کیا تھے؟ خطوط یہ تھے کہ آپ آئیے، ہم آپ کو اپنا امیر تسلیم کر لیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور آپ کے علاوہ ہم کسی کو قبول نہیں کریں گے، بس آپ تشریف لے آئیے، زمین یہاں ہموار ہے، آتے ہی آپ کو زمام اقتدار جیسے دے دیں گے. یہ انداز جیسے، یہ ہو بہو الفاظ نہیں ہے، میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حکمت دیکھیے کیا تھی. ہزاروں خطوط آنے کے باوجود حضرت حسین براہ راست کوفہ نہیں گئے. کیا کیا حضرت حسین نے؟ حضرت حسین نے پہلے زمینی صورتحال اور گراؤنڈ ریئلٹی کو جانچنا چاہا. خطوط آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لیکن حضرت حسین نے تحقیق حال کرنا ضروری سمجھا، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت مسلم ابن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل کے صاحبزادے مسلم، ان کو آپ نے کوفہ روانہ کیا کہ جائیں آپ کوفہ اور دیکھیں کوفہ کی زمینی صورتحال کیا ہے، اور وہاں کے حالات لکھ کر آپ مجھے بھیجیں. جس طرح کی رپورٹ آپ کے پاس سے آئے گی اس کے مطابق میں فیصلہ کیا جائے گا. چنانچہ حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ آئے تو حالات سازگار تھے. حالات کیا تھے؟ سازگار تھے. کوفہ والوں کو جیسے ہی پتا چلا کہ حضرت حسین کے ایک ریپریزنٹیٹیو اور ان کے نمائندے یہاں کوفہ آ چکے ہیں، تو جوک در جوک ہزاروں کی تعداد میں حضرت مسلم کے پاس آ کر ان کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کرنے لگے. بعض تاریخی روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ تقریباً 18,000 یا اس سے زائد افراد نے حضرت حسین کے لیے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. 18,000 یا اس سے بھی زائد افراد نے بیعت کر لی تھی. اور یہ منظر دیکھ کر ہی حضرت مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر روانہ کر دیا تھا کہ زمین ہموار ہے، آپ تشریف لے آئیے. زمین ہموار ہے، آپ تشریف لے آئیے. ادھر سے حضرت حسین نکلتے ہیں کوفہ کے لیے، اور ادھر اچانک کوفہ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. تبدیل کیسے ہوتے ہیں کہ یہاں جو مسلم ابن عقیل آئے، چند دن ٹھہرے، یہ ایک دن میں نہیں ہوا یہ مسئلہ مسلم ابن عقیل کا، کچھ دن ٹھہرے کریں،
لوگ بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں. اس کی خبر یزید کو پہنچی، اور جب مسلم ابن عقیل کوفہ میں پہنچے تھے تو اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے حضرت نعمان ابن بشیر صحابی رسول تھے، اور وہ حضرت علی حسن، حضرت حسین اور ان کے خانوادوں کے افراد کے ساتھ ان کا رویہ بڑا با اخلاق والا تھا، نرم تھا، نظر انداز بھی کیے ہوں گے. یزید کو جب اس کی خبر پہنچی تو یزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کو ہٹا دیا گورنری سے، اور ان کی جگہ تاریخ کے بدترین انسان عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا. عبید اللہ ابن زیاد جیسے ہی کوفہ میں آیا، کوفہ کا منظر نامہ اچانک آن کے آن میں بدل گیا. اب ایک نیا دور شروع ہو گیا، دھمکی کا دور، لالچ کا دور، گردنوں پر تلواریں اور نیزے رکھنے کا دور، اور حکومتی دباؤ میں لانے کا دور، رشوت کا دور، عہدوں کا دور، یہ دور شروع ہو گیا. جی کیا بولے؟ ابھی کا یہ کچھ کیا کرے، ای ڈی کا دور آ گیا. ہاں بہت ساری چیزیں، سبحان اللہ، یہ بہت اچھا ہے. میں نہ اگر پیغام پہنچاؤں، آپ بین السطور میں نکالتے چلیے، بین السطور میں حاشیے سے آپ خود بھی ڈھونڈ کے لائیے. میں نے آپ سے شروع میں کہا نا، میں نے کہا کہ میرا دل یہ چاہا کہ میں آپ کو جو ہے حضرت حسین کے اس واقعے کو تسلسل سے سناتا چلوں اور کربلا لے کر جاؤں. اور کربلا لے جانا اس لیے نہیں ہے کہ خالی کہانی یا داستان سنانی ہے، بلکہ میں نے کہا کہ ان اسباب پر نظر ڈالے جن اسباب کی وجہ سے کربلا تک پہنچے تھے حضرت حسین، اور آج وہ صورتحال کہ ویسے اسباب اگر ہے تو کیا کرنا ہے. سبحان اللہ، بہت جلدی پہنچ گئے. اور دونوں عبد الرزاق ایک ساتھ بیٹھ گئے. خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، نکال دی ایک نیا. اللہ برکت عطا فرمائے، ایمانی ترقی عطا فرمائے. اچانک اور ہمارے عبد الرزاق بھائی کی زبان میں ای ڈی کا دور آ گیا، یہ دور آ گیا. اب دیکھیے کیسا ہوا حال یہ ہوا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک 10,000 کے قریب لوگ تھے، اور شام سے رات ہونے تک سینکڑوں کی تعداد میں رہ گئے، اور رات سے صبح ہونے تک حضرت مسلم اکیلے رہ گئے. اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، مختصر آپ کو بتا رہا ہوں. نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ کے گھروں کے گلیوں کے گھروں پر جا کر کنڈی کھٹکھٹاتے تھے کہ مجھے کوئی پناہ دے، تو کوئی جلدی سے دروازہ نہیں کھول رہا تھا. ایک خاتون نے چھپایا اور اس کے بیٹے نے غداری کی، خبر پہنچائی اور اس نے لالچ دیا، اور پھر وہ لالچ کے اندر آ کر اس نے جو ہے حضرت مسلم ابن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کیا. قلعے کی اونچائی سے نیچے پھینک دیا گیا، جگہ پر ہی شہید ہو گئے. ہاں، جگہ پر ہی شہید ہو گئے. حق کے ساتھ کھڑے ہونا بہت آسان ہے، لیکن استقامت کے ساتھ اخیر تک ڈٹ جانا آسان نہیں. زبان سے دعوے کرنا بہت آسان ہے. صبح میں 10,000، شام میں سینکڑوں، صبح میں 0. آج کوئی دھرنا ہونے دو، احتجاجی جلسہ ہونے دو، کوئی مذہبی جلسہ ہونے دیجئے، آپ مذہبی جلسہ ہونے دیجئے، فنکشن ہال اپنی تنگ دامانی کا شکوہ کرتے ہیں. بسا اوقات کونے سے کولا چھل جاتا ہے، یہ کہاوت ہے. تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی ہے فنکشن ہالوں میں. اتنا مجمع جمع ہوتا ہے، اگر کوئی بڑی قومی سطح کی شخصیت آ جائے تو، اور ان کی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں. بسا اوقات جلسوں میں بیٹھ کر روتے ہیں، اور جن باتوں کو یعنی جن برائیوں کو سن کر مقرر کی زبان سے آنکھوں میں آنسو آئے تھے، جلسہ گاہ سے نکلنے کے بعد انہی کاروبار میں ملوث ہے، انہی برائیوں میں ملوث ہے، انہی ساری چیزوں میں آج بھی ملوث ہے.
مسلم ابن عقیل کے ساتھ صبح میں ہزاروں کی تعداد میں ہے، قوت سامنے آ گئی، اقتدار والے سامنے آ گئے اور ذاتی مفادات سامنے آ گئے، بے ضمیر سب کے سب ہٹ گئے. اور آج تقریباً یہی چل رہا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے دعوے کرنا آسان ہے، لیکن ان دعووں کے مطابق استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ جانا یہ بہت مشکل ہے. نعرے دینے والے بہت ہیں، نعرے لگانے والے کم ہیں اپنی قوم میں، لیکن جن چیزوں کی بنیاد پر نعرے لگائے جاتے ہیں اس کے مطابق قربانی دینے والا ایک نہیں ملتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں احتجاجی دھرنوں میں اور اس میں آتے ہیں، عملی میدان میں زیرو ہیں. آج بتائیے گوونش کے خلاف اور موبلنچی کے خلاف اور دیگر قوانین کے خلاف، اسلامی شاعر کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے خلاف اب تو دھرنے نکالنے کی بھی ہمت نہیں رہی. لیکن پہلے جو نکالے جاتے تھے، لوگ جمعہ کے دن روڈ پر آتے تھے، کلکٹر ہاؤس کے سامنے آتے تھے، پورا بھر جایا کرتا تھا اور بہت شدت کے ساتھ نعرے لگاتے تھے. مگر اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ کوئی ایک بھی ٹکتا تھا عملی میدان میں؟ عملی میدان میں ٹکنے والے ہوتے تو اس نوبت کو پہنچتے نہیں. حقیقت ہے کہ یہی حال ہے. جو دور حسین میں مسلم ابن عقیل کے ساتھ جو بھیڑ جمع تھی، آج بھی بھیڑ کا وہی حال ہے. نعرے ہے، دعوے ہے، ہلڑ بازی ہے، جوش جذبوں کا اظہار ہے. عملی میدان میں، استقامت میں، حق کے اوپر ڈر جانے میں کہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. بالآخر حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، ادھر سے لیٹر تو جا چکا تھا حضرت حسین کو حضرت مسلم ابن عقیل کی طرف سے، اور حضرت حسین ادھر سے نکل چکے تھے. یہاں عبید اللہ بن زیاد کے آنے کی وجہ سے سیناریو چینج ہو گیا اور حضرت حسین ادھر سے نکلے تو بہت سے احباب نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کی کوشش کی، مخلصانہ طور پر روکنے کی کوشش کی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر نے اور بھی دیگر رشتہ داروں نے منع کیا کہ کوفہ والے قابل اعتماد نہیں ہیں، قابل بھروسہ نہیں ہیں. کوفہ والے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، بہت اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب بندہ آ جاتا ہے تو محبت کا اظہار، اپنائیت کا اظہار وہ سب ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی اصلیت دکھا دیتے ہیں. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین جو ہے وہ دنیاوی سودے کی خاطر نہیں نکلے تھے، وہ نکلے تھے ایک اصول کی خاطر. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلامی حکومت کا نظام وہ خاندانی افراد کے اندر منتقل کیے جانے کے ذریعے سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے جو ارباب رائے ہیں، ارباب فکر ہیں، جو حل و عقد ہے، ان لوگوں کی مشاورت سے یہ چیز طے کی جانی چاہیے. اگر آج ایسا نہیں کیا گیا اور یہ سلسلہ خاندان در خاندان کا چلا تو خلافت کا نظام اتہ و بالا بلکہ مسمار ہو کر رہ جائے گا. وہ ایک اصول کے لیے ڈٹے ہوئے تھے. انہوں نے کسی کی رائے کو یعنی کہ قبول نہیں کیا، اجتہادی ان کا معاملہ تھا. راستے ہی میں حضرت حسین کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. مگر اب آپ سوچئے، اگر واقعتاً حضرت حسین خلافت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے یا دنیاوی سودا ہوتا تو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر سے سمجھ جا سکتے تھے کہ جو میدان وہاں پر ہموار ہوا تھا اب وہ مسمار ہو چکا ہے، اب مجھے نہیں جانا چاہیے. لیکن حضرت حسین کی نظر میں دنیا نہیں تھی، خلافت نہیں تھی. ان کی نظر میں ایک اصول تھا، اور وہ اصول جس پر انہوں نے سمجھا کہ مجھے ڈٹنے کی ضرورت ہے تاکہ امت کو استحکام نصیب ہو. آپ نے اس میں جو ہے ذرہ برابر اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور بالآخر وہ پہنچے. ایک درد بھری داستان ہے، اور تقریباً یعنی کہ 9 تاریخ کو رات میں پھر وہ عاشورہ کا جو دن تھا اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تقریباً 70 افراد شہید کیے گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، عورتیں، پانی بند کر دیا گیا.
اللہ اکبر کبیرہ. وہ امت جس کو بشارت دی گئی کہ وہ حوض کوثر پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پیے گی، وہ اسی ساقی کوثر کے نواسوں کو اور ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی سے محروم کر چکی تھی. کتنی یعنی بولنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، اور اب تو سن سن کے دل اور ہمارے ایسے ہو گئے ہوئے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے. پوری انسانی تاریخ میں کہتا ہوں، یعنی اسلامی تاریخ نہیں کہہ رہا ہوں، پوری انسانی تاریخ میں شاید احسان ناشناسی کی اس سے بدترین مثال کوئی نہیں مل سکتی کہ جس نبی نے جس امت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس کی نسل کو یوں کاٹا گیا ہو، اور کاٹنے والے بھی اسی نبی کی امت سے افراد. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، حضرت قاسم بن حسین، حضرت قاسم بن حسن حضرت حسن کے فرزند تھے، اور حضرت حسین کے بھتیجے تھے، نوجوان تھے، وہ شہید ہوئے. حضرت کے بڑے صاحبزادے علی اکبر، حضرت علی اکبر کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 100% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری مشابہت رکھتے تھے. جسمانی طور پر ان کو دیکھیں تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹرو کاپی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شہید ہوئے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گود میں لیے ہوئے ہیں، ان کو آ کے تیر لگ رہے ہیں. میں منظر کشی نہیں کر سکتا ہوں، ہم لوگ کوئی مرثیہ خواہ نہیں ہیں، نوحہ خواہ نہیں ہیں ہم، لیکن آپ کو بتاؤں کہ اس عالم میں بھی روایتیں بہت ساری ہیں کہ اس عالم میں بھی کوئی نماز حضرت حسین کی نہیں چھٹی. نویں تاریخ کی رات میں، یعنی کہ اگلے دن جب معرکہ ہونا ہے، حضرت حسین نے اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو بھائی، اب کل معرکہ ہو سکتا ہے، تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن مجال ہے کوئی جائے. بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ہمیں 70 مرتبہ آپ کے لیے ہمیں شہید ہونے کا موقع ملا تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، یہاں سے ہٹیں گے نہیں. ڈٹ گئے، حق کے لیے ڈٹ گئے، اصول کے لیے ڈٹ گئے، اپنے شعار کو بچانے کے لیے ڈٹ گئے، اپنی فکر کو، جو سوچ کو جس کو وہ صحیح سمجھتے تھے اس پر قائم رہنے کے لیے ڈٹ گئے. اور آج حضرت حسین تو شہید ہوں گے، لیکن حسین ظاہری طور پہ جسم آپ کا شہید ہوا ہے، حسین تو امر ہو گئے، ان کی فکر امر ہو گئی، ان کی سوچ امر ہو گئی. ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کو طاقت زندہ نہیں رکھتی ہے. انسان کو زندہ کون رکھتا ہے؟ طاقت نہیں، بلکہ اس کے اصول اس کو زندہ رکھتے ہیں. دنیا میں بہت سے ظالم و جابر آئے جن کے پاس طاقت ایسی تھی کہ ان کے وقت میں کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا، لیکن آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. فرعون ہے اور کون کون ہے پتہ نہیں ہے، نمرود ہے، یہ تو چھوڑو، انبیاء کے زمانے کے ہیں، بعد کے بھی ابھی ہٹلر ہے اور پتہ نہیں مسولینی اور کون کون ہے. کون ہے نام لینے والے ان کے؟ اچھائی سے کوئی نام لیتا ہے؟ اس کو زندہ رہنا تھوڑی کہتے ہیں. لیکن حسین آج بھی زندہ ہے، ان کے اصول زندہ ہے. اب آج کے موجودہ دور میں آپ دیکھیں ہمارے سامنے کتنے مسائل ہیں. ہماری شناخت کو لے کر جو ہے تو چیلنج کیا جاتا ہے. ہمارے مدارس ہیں، ہمارے شاعر ہیں، ادارے ہیں، مساجد ہیں، شخصیات بھی ہیں. وہ ہمارے اس وقت میں کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل اسٹرانگ ہے تو بھی نشانے پر ہے، اگر کوئی ریلیجیس اسٹرانگ ہے جس کا معتقدین کا یا آج کی زبان میں جن کے فالوورز کا ایک بڑا یعنی کہ مجمع ہو، گروپ ہو، تو وہ بھی نشانے پر ہے. شاعر نشانوں پر ہیں. دین و مذہب کی تبلیغ کا تو ابھی سوال ہی نہیں رہا، ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں. ان حالات میں کربلا کیا پیغام دیتا ہے؟ کربلا یہی سکھاتی ہے کہ بھئی نفرت نہیں، انتشار نہیں، فساد نہیں. آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، حسین ڈٹ گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کریں، واپس ہو جائے. آپ نے سمجھا نہیں، یہ میرے شعار کا مسئلہ ہے، فکر کا مسئلہ ہے، آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے، نظریات کا مسئلہ ہے. حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، اقتدار کے لیے نہیں نکلے تھے، اپنی شناخت کا مسئلہ سمجھ رہے تھے اس کو. تو حسین ڈٹ گئے.
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آج ہمارے سامنے یہ مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہماری شناخت مسئلہ بنی ہوئی ہے، ہمارا دین مسئلہ بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے، ہمارے شاعر جو ہے نشانے پر ہیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل اعتبار سے، دستوری اعتبار سے ہمیں پورا اختیار ہے، پوری آزادی ہے اور ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی محروم کر دیے جا رہے ہیں. تو حضرت حسین کے اس عمل کو دیکھنا ہے. انتشار نہیں، افتراق نہیں، فتنہ پروری نہیں، نفرت نہیں، ڈٹ جاؤ، استقامت، یہ دکھانے کی ضرورت ہے. مضبوط کریں اپنے آپ کو، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے روابط بڑھانے کی ضرورت ہے. میں ہر بیان میں تقریباً یہ ان پوائنٹ کو کہیں نہ کہیں سے، ذرا موٹی بھاشا میں بولتا ہوں، کہیں نہ کہیں سے گھسیڑ دیتا ہوں. یہ بیدار کرنا چاہ رہا ہوں، پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. یہ چیزیں ضروری ہے. آج کے دور میں اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. اپنے پاس دیکھیے وہ کون سی کمیونٹی ہے، وہ پرشینس ہے نا، بھارت میں بہت کم تعداد میں، کہ کبھی ان کا شمار میں بھی نہیں آتا ہے، لیکن معاشی طور پر کتنے اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے؟ مجوسی کیا کہتے ہیں ان کو، پارسی لوگ پرشین ہے یا نہیں ہے؟ بہت کم ہے، آٹے میں نمک کی طرح ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ کیے ہوئے ہیں. ہماری تو تعداد بہت ہے، ہمارے پاس تو نمونے ہیں تاریخ کے پورے ادوار میں. آپ جس دور میں جیسے حالات میں جی رہے ہیں، اللہ نے ویسے نمونے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں. ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خود ایک نمونہ ہے. حضرت حسین کی سیرت ان حالات کے لیے تو بہترین نمونہ ہے. حضرت حسین بظاہر آپ شہید ہو گئے، لیکن پوری امت کو قیامت تک کے لیے آپ نے ایک نمونہ دے دیا کہ حالات اگر دیگرگو ہوں، آپ کے خلاف ہوں، آپ کی شریعت، آپ کے شاعر، آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کی فکر، آپ کا وجود، آپ کی معاشرت اگر خطرے میں پڑے تو اس کے لیے ڈٹ جانا، یہی اصل چیز. اپنے آپ کو مستحکم کریں اور حضرت حسین کی شہادت سے ہم لوگ یہ سبق لیں. اللہ کروڑوں کروڑ اور رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں حضرت حسین کی سیرت اور آپ کی مبارک زندگی کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان میں یہ جمعہ آ گیا تھا، میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت حسین کی یاد کو تازہ کر دیا جائے. حق ہے ہم پر، اہل بیت کا حق ہے، اہل بیت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہم. امت قیامت کی صبح تک اللہ کے رسول اور آپ کے اہل بیت کے حق سے کبھی اور احسان سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی. ان کو یاد کرے، ان کی یاد تازہ رکھے، ان کے نقش قدم پر چلے. یہی ان کے نقوش پاک کو چراغ زندگی بنانا ہے ہم کو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر اللہ نے توفیق دی تو سیرت کا مبارک سلسلہ پھر جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجئے جلدی جلدی.